اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے۔ ایون قرآن جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو آج ایک کمپلیٹ کتاب بک کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسلمہ کذاب تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کی، جس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر ساروں کو ختم کر کے یمامہ مسلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں کی باقی ساری فوجیں عرب کے سارے بغاوتوں کو ختم کر کے اب صرف اسی یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی جنگ نے مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں سامنے مسلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے ایک منٹ، یہ مسلمہ آخر تھا کون جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی فوج 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی؟ مسلمہ کا تعلق نجد مطلب ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے رچ خاندان سے تھا، اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن رومن امپائر کے شہر ڈمیسکس دمشق کے سب سے بڑے اسکالرز کے ساتھ حاصل کی، جس کے بعد وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ آیا، جو اس وقت عرب کے سب سے اسٹرانگ قبیلوں میں سے تھا، اور ایون آج بھی یہ قبیلہ عرب کا سب سے اسٹرانگ قبیلہ ہے، کیونکہ سارے سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ جب مسلمہ شام سے واپس اپنے قبیلے آیا تو بہت جلدی اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک بنا دیا، کیونکہ یہ ایسے تھا کہ آج کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے چھوٹے سے گاؤں آئے۔ مسلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹس کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور ہو گیا، لیکن جب مسلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور آلموسٹ ہر سال ان کی مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی تھی، بدر، احد، خندق۔ لیکن آخر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت سٹرونگ ہونے لگی، اور کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے، اور عرب قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے ڈیمانڈ کی کہ وہ بھی جا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، جس کے بعد مسلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد ہمیں مطلب مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ اتنی چھوٹی چیز بھی مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا، مطلب تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور واپس اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے ساروں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے اسی بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کر انہیں حقیقت بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جس کے بعد سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی بات غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں تم سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو مسلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور یہی مسلمہ اللہ کے رسول ہے۔ جس پر اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی اور وہ سارے مسلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے، مسلمہ نے اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز کر دیا، اور فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے نمازیں 5 کے بجائے 3 کر دی، اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے، اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، قرآن کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کی۔ لوگوں نے جب مسلمہ کے اس آسان ریلیجن کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت رولز دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو مسلمہ کیسے اتنے آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ کیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسیپٹ کرنے لگا اور عرب کے سارے الٹے پھلٹے رواجوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا. اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا. اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری. جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف. مسلمہ نے اپنے لیٹر میں کہا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری ہے، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت کبھی بھی نہیں کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دی، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائی، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا. لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دی اور وہ جنگ ہار گئے. جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے. تو اب فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائیں اور ونس اینڈ فار آل مسلمہ کو ختم کر دیں. خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی. پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دی اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا. پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنے آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں، ایون خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر آج یہ جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی. اب جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا، خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو کرش کرنے لگے. مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر خالد بن ولید اور کچھ باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ پہنچے جو چاروں طرف سے دیواروں میں کورڈ تھا. وہاں مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا. اس جنگ کو، جنگ یمامہ کو، لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلے دشمنوں کی طرف بڑھے تھے اور اس دن لیڈرشپ کی عظیم مثال قائم کی. مسلمہ کی فوج جب اب قلعے کے اندر سیکیور تھی تو بہت کوشش کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں گھس سکتے تھے. تو آخر ایک صحابی برا بن مالک نے یہ آفر دی کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کی اس طرف پھینکتے تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں گا. لیکن خالد بن ولید اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی. لیکن برا بن مالک کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے کسی طرح انہیں دیوار کی دوسری سائڈ پر پہنچا دیا اور انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا. جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے. یہ سب دیکھ کر مسلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا. لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسے تھا جو اس جنگ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ کسی طرح مسلمہ کو مار سکے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ. کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا. لیکن اس اتنے سخت دکھ کے بعد بھی
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है, तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया, और इस तरह मुसलमा मर गए। और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए, और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची, तो वहां के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था, और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए, ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया। सब्सक्राइब।